عزیز طلباء، آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے آپ کی 7ویں جماعت کی کتاب سورج مکھی سے جو نظم کا باقی حصہ ہے اس کو مکمل کریں گے۔ یہ حمد ہے جو کہ اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے۔ آج اس کا ہم دوسرا حصہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارہ ہے۔ یارہ کہتے ہیں حوصلہ، ہمت، جرت، طاقت۔ اکبر الہ آبادی اس شعر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور اس کے علم سے باہر کوئی بھی شے نہیں ہے۔ ہر ایک شے کے بارے میں وہ مکمل علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا علم بھی جانتا ہے۔ اس لیے جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے جو اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی اس کی نظر میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو دنیا کی ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لکھا ہے ہر ایک کو اپنی جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارہ ہے۔ اور کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی مرضی میں دخل دے سکے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا بہت بڑا کوئی بڑی اس کی تخلیق ہو۔ وہ چاند، ستاروں، سورج اور تمام دنیا کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں ان کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اس کی نظر ہر ایک شے پہ ہے، وہ ہر ایک شے کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگلا شعر ہے دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کہ خسرو سکندر ہے نہ دارا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی چند روزہ ہے، 2 روزہ ہے، یعنی انسان اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے، مختصر سی اس کو زندگی ملی ہے، یعنی چند روزہ زندگی ہے، 2 روزہ زندگی ہے۔ اور جو وہ اب شاعر یہاں پر اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت عطا کی ہے اور بڑی اس کی شان و شوکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہے، ہر قسم کا رزق عطا کیا ہے اور اسے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، ہر شے سے اس کو نوازا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو غافل نہ ہو جا، ان چیزوں میں کھو نہ جا جو تجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ نعمتیں چند روز کے لیے تجھے عطا کی گئی ہیں، یہ مستقل طور پہ تجھے نہیں ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شان و شوکت ہے ان میں کھو نہیں جانا چاہیے، اللہ کی یاد کو ضرور اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کی جو حمد ہے اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے اس میں کھونا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ اگر تاریخ کے اوراق میں جھانکیں، ان کو پڑھیں، تاریخ پر نظر ڈالیں تو پھر ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے بادشاہ جو ان سے ہیں وہ اس دنیا میں آئے، ان کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شان و شوکت عطا کی تھی، بڑی طاقت ان کی بڑی طاقت تھی، انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں بہت بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، فریدوں ہے، کیخسرو ہے، سکندر ہے اور دارا ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو دنیا ہے وہ عارضی قیام گاہ ہے، یہاں پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی زیادہ دولت اور عزت اور شہرت اور اتنا زیادہ بلند مرتبہ عطا کیا ہے، شان و شوکت عطا کی ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ سدا کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی 2 دن کی ہے۔ اس لیے تم اگر تاریخ پہ نظر ڈالو، جو یہ چند نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاعر کہتا ہے یہ چند نام ہیں، اور کئی اور ہیں جو کہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں، دنیا ان کو بھلا چکی ہے، یہ چند نام ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بھی نہیں رہے
ان کی بھی اتنی شان و شوکت تھی، یہ بھی بڑے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام ان کی شان و شوکت اور یہ تمام رعب اور دبدبا اور جتنا بھی ان کے پاس مال و دولت تھی سب جاتی رہی ہے، کیونکہ زندگی عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا بھی جو سی ہے ایک عارضی قیام گاہ ہے، یہاں مستقل طور پہ کسی نے نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر ہے، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، یعنی تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، اپنے سوا کوئی بھی نظر نہیں آتا جب تک تمہاری زندگی قائم ہے، سانس چلتی ہے، یہ زندگی کا جو تعلق ہے، سانس کی ڈوری جب تک قائم ہے، جب سانس اندر جا رہی ہے اور باہر نکل مراد یہ ہے کہ انسان زندہ ہے تو تم بڑے سمجھتے ہو ہم طاقتور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، ہم بڑے مضبوط ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت سدا کے لیے دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا جن سی ہے وہ آخرکار ختم ہونے والی ہے، نام رہے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اس خیال میں ہو کہ ہم ہی ہم ہیں، ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم نے ہی ہمیشہ رہنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم یہ یاد رکھو کہ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، یہ تمہارا خیال جو ان سے ہے نا، یہ سچا خیال نہیں ہے، یہ ایک خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ تو جب موت آ جاتی ہے سر کے اوپر تو پھر کیا ہے، کوئی اختیار نہیں رہتا، بس چلنا ہوتا ہے، اختیار ہونا کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رہتا، انسان خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو پہلا شعر بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی کا آگے خیال پیش کیا جا رہا ہے، تسلسل ہے اس کا، وہی خیال آگے آگے جاری ہے کہ آپ نے دیکھا جو بلند و بالا رتبہ رکھنے والے لوگ تھے، جن کے پاس بلند و بالا عمارات، وہ بلند و بالا عمارات کے مالک تھے، ان کے پاس دنیا کی ہر ایک شے تھی، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، لیکن جب موت آئی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہی ہم ہیں، وہ سب ختم ہو گئے، جاتے رہے، اب ان کا نام و نشان رہ گیا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جن کا نام و نشان ہی مٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب موت آتی ہے تو کوئی اختیار نہیں، اس کے حضور حاضر ہونا پڑتا ہے۔ آگے ہے، کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، برحق سچا، یعنی ایک خدا ہے جس کو سجدہ کرنا ہی سچی بات ہے، وہ برحق ہے، سچ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات پیش کیے ہیں ان پر سر جھکا دینا، ان کی اطاعت کرنا، یہی اصل بات ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، ایک ہونے کی شان جو ان سی ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی ایک ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اسی کی شان جو ان سی ہے وہ ظاہر ہے، آشکار ہے، ظاہر ہے، میں ایک خدا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کی جو شان، یہ شان ہے اسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارے کا سارا جتنی بھی شان و شوکت ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تو اس دنیا میں آیا ہے تو چند روز کے لیے آیا ہے، باقی جتنی شان و شوکت، رعب و دبدبا اور اتنا جلال ہے جو، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جس کو سجدہ کرنا سچی بات ہے، برحق ہے، سچ ہے، تو اسی کی جو شان ہے وہ ایک ہونے کی شان ان سی ہے، یہ سب پر ظاہر و باہر ہے۔ دنیا جب سے چلی آ رہی ہے تو کیا ہے، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہی آخرکار اس دنیا کا مالک ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہی طاقتور ہے، اسی نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ دار فانی، فنا ہونے والی دنیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر
تم چاہتے ہو کہ تمہیں حقیقی بلند رتبہ عطا کیا جائے، تمہارے درجات بلند ہوں، تمہیں اونچا مقام عطا کیا جائے، تو تمہیں ایک نقطے کی بات میں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تمہارا امتحان ہے، قدم قدم پر تمہارا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس امتحان میں کامیاب حاصل کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم محنت کرو، سچی محنت کرو، ٹھیک ہے؟ ایمانداری سے کام لو، ٹھیک ہے؟ اگر تم اچھے اعمال بجا لاؤ گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہو گے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کے راستے مقرر کیے ہیں، ان پر چلو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بلند رتبے عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا کرے گا، اور وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں درجات بلند درجے عطا کیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا میں، جو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے، اس میں جو تم آئے ہو، تم یہ سوچو، تم یہ سمجھو، تم یہ جان لو کہ یہ دنیا عارضی قیام گاہ ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایک امتحان کا مرکز ہے، یہاں پہ یہ امتحان ہے، ہر قدم پر امتحان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر تم نے اس کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کیا اور مشکلات جو سی ہیں ان کو برداشت کیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو پھر اگلے جہان میں تمہیں بہت بلند رتبے عطا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آخری ہے بزرگوں کا ادب، اور کچھ اصول بتائے جاتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بلند رتبے تم کیسے حاصل کرو گے۔ وہ ایسے حاصل کرو گے، بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ۔ دنیا میں اگر تم بلند رتبے حاصل کرنا چاہتے ہو، بلند درجات پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر یہ یاد رکھو کہ بڑوں کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، احترام کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تب تم جا کر کامیاب ہوگے۔ اور انہی اوصاف، یہ جو 3 چیزیں ہیں، بزرگوں کا ادب کرنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور آنکھوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انہی خوبیوں کی طرف ساری دنیا میں جتنے بھی نیکی کی باتیں کرنے والے ہیں، تمام جو ادیان ہیں، تمام مذاہب اور دین ہیں، وہ انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے چلے آئے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کا ڈر جو ان سے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور آپ کی نظروں میں، آپ کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ نظم ختم ہو گئی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئندہ ہم اس کی مشق بھی کریں گے، امید ہے کہ اب آپ اچھے طریقے سے اپنے امتحان کی تیاری کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کرے کہ آپ اعلیٰ اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ حافظ۔